میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل تمہیں 115 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا۔ ابھی میں انشاءاللہ بنا رہی ہوں سورۃ النساء اس 5 سمارہ 116 آیات تک 116 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ سے، ویغفر اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک اس کے سوا جو تم کرتے ہو، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشتا۔ شرک کیسے ہے کہ کسی زیارتوں پہ جانا، زیارتوں سے مانگنا، اور قبروں پہ جانا اور قبروں سے مانگنا، اور کسی زندہ پیر سے تم دعا مانگ سکتے ہو مگر اس کے ساتھ وہ جادو تعویذ اور گھنٹے جو کرتا ہے وہ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ جو کہتا ہے کہ یہ لاؤ اور بکرا لاؤ اور وہ لاؤ، یہ نہیں، اس پہ یقین نہیں کرو۔ اور سب کچھ جو کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھو، ایک درخت کا ایک پتا تم نہیں اگا سکتے، ایک درخت کا پتا تم نہیں گرا سکتے، ہم سب نہیں گرا سکتے، ہماری طاقت نہیں، مگر اللہ گراتا ہے، اب اللہ اگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا شرک کو۔ یعنی ہم کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہمیں افاقہ ہوا ہے اور اس کی دوائیوں سے نہیں، اس کی دوائیوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا ڈالی ہے، اور اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا ڈالی ہے۔ ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں یا ٹھیک ہو گئی ہوں۔ تو ایسی یعنی یہ گولی کھائی تھی اور وہاں نہیں گئی تھی، نہ جاتی تو یہ تکلیف نہ ہوتی، اور وہ نہ آتا ہمارے گھر میں تو یہ تکلیف نہ ہوتی، یا یہ بہو اسپیری ہے یا یہ داماد اسپیرا ہے، یہ اس قسم کی باتیں بالکل نہ کرو، یہ شرک و بدعت میں آتی ہیں۔ کوئی کسی کے لیے اسپیرا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے پہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اس کو اسپیرا کہہ رہے ہو مگر اس پہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا شرک کو، جو شریک اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بخشتا ہے سوائے اس کے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اگر تم معافی چاہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، تو وہ بخشتا ہے جس کو چاہتے ہیں۔ من یشرک بہ باللہ، جو شرک کرتے ہیں، شریک پیدا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، فقط ضل ضلالا بعیدا، بے شک وہ گمراہی میں ہے، گمراہی دور میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے نزدیک نہیں ہیں، وہ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ اتنے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جیسے کافر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، یا عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا استغفر اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا استغفر اللہ۔ تو یہ گمراہی دور پہ پڑے، ان کے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں جاتی، اسلام کی آواز نہیں جاتی، یہ گمراہی دور میں پڑے ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ نہیں مانگتے، نہیں بلاتے، نہیں عبادت کرتے، من دونہ سوائے اس کے، الا اناثا مگر عورتوں کی۔ یہ بت جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ لات و مناز، اور ان کو نے منا اور ثلاثہ، انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہیں کہ یہ بت جو ہے نوکری کا ہے، یہ رزق کا ہے، اور یہ زندگی کا ہے۔ یہ جو ہے نہیں پکارتے سوائے اس کے مگر وہ عورتوں کو، یعنی وہ انہوں نے تمام بت جو مرد نہیں بنائے، انہوں نے عورتیں ہی بنائی ہیں، عورتوں کے پوجا کرتے ہیں، عورت کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یعنی بتوں کے آگے، یعنی جو زیارتوں پہ جاتے ہیں یا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں وہ اللہ کو نہیں مانتے، نہیں پکارتے مگر سوائے اس کے کہ وہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ من یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو۔
اصل میں وہ شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان مردود کو پکارتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے کانوں میں ڈالتا ہے، ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اس پیر کو، اس مرشد کو اور اس کو باپ اپنا مان لو، اور جیسے خاقانی جو ہے تو اپنے بڑے کو وہ جو ہے تو خدا مانگتے ہیں، استغفر اللہ، اس طرح بہت لوگ کو کرتے ہیں، خدائی دعوے اور پیغمبری دعوے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں پکار دے مگر شیطان مردود کو، لعنہ اللہ، لعنت کی اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے، تو جو شیطان کو پکارتے ہیں تو اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادک، اور کہا ہے شیطان نے کہ میں پکڑوں گا تمہارے بندوں سے نصیبا مفروضہ، ایک حصہ مقرر کیا ہوا۔ دیکھو عالم فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مگر ایسے لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو شیطان کی مانتے ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ اس طرح پہلے بعد میں بھی آئے گا، بعد 2-3 دفعہ آئے گا یہ، کہ شیطان نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کو میں پکڑوں گا تمہارے بندوں کو حصہ مقرر، ایک حصہ تمہارا ہوگا، ایک حصہ میرا ہوگا، یعنی کچھ بندے تمہاری عبادت کریں گے، کچھ میری عبادت کریں گے۔ تو جو ہم کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو گھروں میں فساد کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، یا حکومتوں میں دنگا فساد کرتے ہیں، تو یہ شیطان کے بندے ہیں، اور شیطان نے اپنا حصہ مقرر کیا ہوا ہے کہ میں پکڑوں گا۔ ولا ادلنہم، میں گمراہ کروں گا ان کو، ولا امنینہم، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا کہ یہ تم یہ کام کرو، انشاءاللہ تم استغفر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ، یہ شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لا ادلنہم، میں گمراہ کروں گا ان کو، ولا امنینہم، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، یعنی تم یہ کام کرو اور تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ مرشد ہے، اور یہ زیارت ہے، اور یہ دوائی ہے، یہ ڈاکٹر، یہ اللہ نے نہیں ٹھیک کیا تم کو اس ڈاکٹر نے ٹھیک کیا تم کو، اس ڈاکٹر نے، اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں کاکا سے، پیر بابا کے ساتھ، بعد قبروں پہ زیارتوں میں ہم دیگیں چڑھاتے ہیں، دیگیں لے جاتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب گناہ، یہ شرک و بدعت میں آتے ہیں۔ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ کیوں بکرے نہیں چڑھائے جاتے، دیگیں نہیں چڑھائی جاتی، اصحابوں کی قبروں میں کیوں دیگیں اور چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے؟ یہ اس پیر بابا اور بریمام اور داتا گنج بخش اور یہ ان کے زیارتوں پہ کیوں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں؟ یہ لوگ شرک و بدعت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان زیارتوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہ تو امیدیں دلاتا ہے شیطان کہ یہ تم ایسا کرو تو تمہارے تمام کام ہو جائیں گے۔ ولا امرنہم، اور میں حکم کروں گا ان کو، فلیبتکن آذن الانعام، کہ یہ چھیدے کان جانوروں کے۔ میرے اپنے شاگرد، میرا اپنا تجزیہ میرے اپنی آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے، پھر میں نے منع کیا، پھر وہ لوگ منع ہو گئے۔ تو وہ کہتے تھے، میری ایک شاگرد تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے جانوروں کے میں نے کان چھیدے ہیں، کیوں کہ ہمارا بچڑا مر جاتا تھا یا بچڑی مر جاتی تھی، تو اس لیے ہم اس کے کان چھیدتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس پہ تو نہیں، زندگی تو اللہ دیتا ہے، تمام جانوروں کو، تمام بنی نوع انسان کو زندگی اللہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ نے، میں گمراہ کروں گا ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو حکم کروں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَنَ الْأَنْعَامِ، کہ تم چھیدو کان جانوروں کے، وَلَا أَمْرَنَّهُمْ، اور میں حکم کروں گا ان کو، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ تغییر لے آئے تمہاری پیدائش میں۔ تغییر کیا ہے؟ یہ ہم جو آبرو کھینچتے ہیں، یا ہمارے چہرے پہ جو بال ہے یہ اس کو کھینچتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے صحیح نہیں بنایا، ہم خود صحیح ہوتے ہیں۔ یہ بیوٹی پارلر، اور یہ جو کرنے والے ہیں، جو کرنے والے ہیں وہ بھی گناہ گار، جو کرانے والے ہیں وہ بھی گناہ گار۔ تو میرے اپنے گھر میں میری بہویں کرتی ہیں، مگر میری بیٹیوں نے اللہ تعالیٰ الحمدللہ نہیں کیا، اور نہ میری 2 نواسیاں کرتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم کروں گا کہ میں یہ چھیدیں گے کان جانوروں کے، اور ان کو حکم کروں گا کہ یہ تغیر لائیں گے تمہاری پیدائش میں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی پکڑے شیطان کو ولیًا دوست من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فقد خسرا خسرانا مبینہ، بے شک وہ تاوان کی ہوا، تاوان واضح کی ہوا۔ جنہوں نے شیطان کی مانی اور شیطان کو اپنا بڑا بنایا اور شیطان کو اپنا دوست بنایا اور شیطان کی مانی اور سود کھاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور لوگوں کی جائیدادیں لیتے ہیں اور زور سے لیتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور پیروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جھاڑو لگاتے ہیں، وہاں سے وہی جھاڑو جو ہوتا ہے وہ تو گلی میں پڑا رہتا ہے، وہی نمک جو ہے دکان پہ پڑا رہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی نمک جو زیارت پہ چلا جاتا ہے تو اس کو کھاتے ہیں اور گھروں میں اور دوپٹوں میں باندھ کر وہ عورتیں لاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فقد خسرا خسران المبینہ، جو اللہ کے سوا بلاتے ہیں وہ تاوان میں ہے، وہ تاوان واضح کھلا تاوان ہے، یہ واضح تاوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔